بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور معجزاتی واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا نہایت اہم حصہ ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل 27 رجب کی رات پیش آیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اور اپنی بارگاہ میں ملاقات کے لیے بلایا۔ آئیے اس بابرکت رات کے واقعہ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور زمزم کے پاس لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایمان، حکمت اور نور سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص سواری براق پیش کی گئی جو سفید رنگ کی تھی اور بجلی کی طرح تیز رفتار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس پر سوار ہو گئے اور سفر معراج کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ طور سینا، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ بیت الحم، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بیت المقدس، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس وقت تمام انبیاء موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آسمانی سفر، بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ سفر معراج کہلاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے ایک سیڑھی پیش کی گئی تھی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے دائیں طرف نیک روحیں اور بائیں طرف گناہ گار روحیں تھیں۔ وہ دائیں طرف دیکھ کر خوش ہوتے اور بائیں طرف دیکھ کر غمگین ہو جاتے۔ دوسرا آسمان، یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جن کا حسن تمام انسانوں سے زیادہ تھا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں آسمان، یہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے جو نہایت پرکشش اور ہمدرد طبیعت کے مالک تھے۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا انداز نہایت باوقار اور سنجیدہ تھا۔ ساتواں آسمان، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے۔ وہ اپنی پشت کو بیت المعمور سے ٹکائے ہوئے تھے جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ ایک نورانی درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور پھل مٹکے کی مانند بڑے ہیں۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ کو اکیلے آگے جانا ہوگا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جہاں کئی اہم احکام عطا کیے گئے۔ 50 نمازوں کا حکم، ابتدائے روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت، یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا کی گئی۔ گناہوں کی معافی، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور عمل کرنے پر 10 گنا اجر ملتا ہے، جبکہ گناہ کا ارادہ کرنے پر کچھ نہیں لکھا جاتا اور عمل کرنے پر صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نمازوں کی تعداد کم کروائی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 5 نمازیں ہی 50 کے برابر ہیں۔ جنت و جہنم کا مشاہدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے۔ جنت میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے عظیم انعامات موجود تھے۔ جہنم میں گناہ گاروں کو ان کے مال کے مطابق سزائیں دی جا رہی تھی، جیسے سود خوروں کے پیٹ سانپوں سے بڑے تھے۔ غیبت کرنے والے اپنے گوشت کو خود کاٹ کر
کھا رہے تھے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے، جہاں دوبارہ تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا۔ مشرکین نے اس پر تمسخر کیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا جھجک اس کی تصدیق کی، اسی لیے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ شب معراج نہ صرف ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اگر آپ کو یہ مکمل واقعہ پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔